السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب درکار ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران۔ آج کا دن امت مسلمہ کے لیے ایک غم و اندوہ کا دن ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب علم و حکمت کا آفتاب، ہدایت و بصیرت کا روشن چراغ، فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نہ صرف حسب و نسب کے اعتبار سے بلند مقام کے حامل تھے، بلکہ آپ کی علمی اور روحانی شخصیت بھی بے مثال تھی۔ آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے تھے۔ والد اور نانا دونوں کربلا کی خاک میں عظمت کا پرچم لہرا کر گئے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے علم و معرفت کے میدان میں حق کی صدا کو بلند رکھا۔ اسی لیے آپ کو باقر العلوم یعنی علموں کو چیرنے والے کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایسے وقت میں علمی تحریک کا آغاز کیا جب بنی امیہ کے ظلم کے باعث حق دبایا جا رہا تھا۔ آپ کی علمی تحریک کی نمایاں خصوصیات میں قرآن و حدیث کی اصل تعلیمات کی احیاء، فقہی و کلامی مسائل کی وضاحت اور شاگردوں کی تربیت شامل ہے، جن میں امام جعفر صادق علیہ السلام، زرارہ، محمد بن مسلم جیسے عظیم نام شامل ہیں۔ ناظرین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد حسنین نادر صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ایک معروف علمی تحقیقی مجلہ کے مدیر اور نور الہدیٰ ٹرسٹ کے وائس چیئرمین ہیں۔ قبلہ صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا حسب و نسب اور مقام و منزلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آج کی گفتگو میں سب سے پہلے تو میں تمام مومنین اور ناظرین کو اور امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام کی سیرت و کردار کے حوالے سے جن چند عمدہ محوروں پر بات کی جا سکتی ہے، ان میں سب سے پہلا محور ظاہر ہے کہ وہ امام علیہ السلام کا حسب و نسب اور مقام و منزلت ہے۔ ایک شیعہ کی حیثیت سے اور ایک مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکار کی حیثیت سے ائمہ طاہرین کا جو مقام و منزلت ہے وہ کسی اس بات کا اور بیان کا محتاج نہیں ہے۔ تمام مومنین جانتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اہل بیت پیغمبر ہیں، اولاد پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے امام باقر علیہ السلام کا مقام و منزلت بھی اور حسب و نسب بھی کوئی کسی بیان کا محتاج نہیں ہے۔ البتہ نسب کے لحاظ سے ایک خاص خصوصیت جو امام باقر علیہ السلام کو حاصل ہے اور آپ کے خاص امتیاز ہے، تو وہ یہ کہ آپ علوی بھی ہیں اور فاطمی بھی ہیں، کہ آپ اپنے اجداد اور آباء کی لحاظ سے آپ فرزند ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور وہ فرزند ہیں امام حسین کے، اور امام حسین علیہ السلام مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فرزند، تو یوں آپ علوی ہیں اور آپ فاطمی بھی ہیں کہ آپ کی والدہ امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی بی بی فاطمہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں آپ کی پاکیزگی، طہارت، علم و حکمت میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ فرزند فاطمہ، تو دونوں لحاظ سے آپ فرزند فاطمہ بھی ہیں اور فرزند علی بھی ہیں، تو فاطمی بھی ہیں اور علوی بھی ہیں، تو یہ ایک خاص امتیاز۔
بنابراین حسب کے لحاظ سے اور نسب کے لحاظ سے، مقام و منزلت کے لحاظ سے آپ اپنے زمانے کے برترین انسان اور انسان کامل ہیں۔ یہ آپ کی ایک فضیلت، اور اس لحاظ سے ایک اور نقطہ پھر جو ایک امتیازی سمجھیں کہ خصوصیت پھر امام باقر علیہ السلام کی ہے، وہ آپ کی نسبت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص پیشین گوئی اور ارادت اور عقیدت کہہ لیں، محبت اور لطف کہہ لیں، کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر سے فرمایا کہ اے جابر، تم میری نسل سے حسین ابن علی کے بیٹے، علی ابن الحسین کے بیٹے، ان کا نام محمد ہوگا، ان سے ملاقات کرو گے کہ جن کے سینے کو خدا علم و حکمت و نور سے بھر دے گا، اور جب ان سے ملاقات ہو تو میرا انہیں سلام کہنا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب جابر کو طولانی عمر دی، اور ایک دن جب وہ امام علی ابن الحسین کے گھر آئے تو مولا کے دروازے پہ آپ نے امام باقر علیہ السلام کو، جو ابھی خرد سال تھے، آپ کو دیکھا تو جابر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد تھی، فرمان اور حکم یاد تھا، تو آپ نے امام کو اپنے جد بزرگوار رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ تو یہ وہ چند ایک امتیازی خصوصیات اور مقام و منزلت کے لحاظ سے جو آیہ کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس کے حوالے سے یہی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے مقام کے لحاظ سے علم لدنی کے مالک ہیں۔ وہ کسی بشری معلم کے پاس تعلیم حاصل نہیں کرتے، ان کا علم خدا کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں جب بڑے بڑے تابعین اور جیسے کہ ایک اصحاب میں سے جناب جابر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد تابعین اصحاب جب پہنچتے تھے، بڑے بڑے علماء اور فقہا جب امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے تھے تو ان پر ایک خاص امام کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اس حوالے سے بصرہ کے فقیہ ہیں، قتادہ مشہور فقیہ ہیں، تو ان کا ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ وہ جب امام کی محفل میں اور امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اس نے خود یہ ایک اعتراف کیا کہ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں فقہا اور ابن عباس کی محفلوں میں بیٹھا ہوں۔ فقہا یعنی بڑے بڑے علماء کے پاس بھی میں بیٹھا ہوں، اور ابن عباس ظاہر بادشاہ تھے، اس وقت حکمران تھے، میں حکمرانوں کی محفلوں میں جاتا ہوں، میں علماء کی محفلوں میں جاتا ہوں، لیکن میرے اندر جو اضطراب آپ کے حضور میں حاضر ہو کر پیدا ہو جاتا ہے وہ کہیں پیدا نہیں ہوتا۔ جو ہیبت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے آپ کے حضور میں، وہ کہیں حاکموں کے، بادشاہوں کے حضور میں بھی مجھ پر وہ ہیبت طاری نہیں ہوتی۔ تو مولا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا فقال له ابو جعفر اتدری این انت، تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو؟ انت بین ید بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تم ان گھروں کے سامنے ہو کہ جن کے بارے میں یہ سورہ مبارکہ نور کی آیہ نمبر 37 کی مولانا نے تلاوت کی، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اللہ کا نور ان گھروں میں ہے کہ جن کے حوالے سے اذن پروردگار ہے کہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ ان گھروں میں اللہ کا نام وہ بلند کیا جائے، یاد کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، یہ وہ گھر ہیں جن میں صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کون؟ رجال لا تلہیہم تجارہ، وہ ہستیاں، وہ مرد اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کہ جنہیں نہ تو تجارت ولا بیع، نہ خرید و فروخت، دنیا کے امور، عن ذکر اللہ، خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، دنیا کا مال، دنیا کی محبت، دنیا کے امور، دنیا کی مصروفیات، یہ انہیں نہ خدا کی یاد سے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ غافل نہیں کرتے۔ تو امام نے فرمایا کہ اے قتادہ، تم ایسے مقام پر بیٹھے ہو اور ہم ایسے گھروں کے مالک ہیں۔ تو سورہ مبارکہ نور نے جن گھروں کو بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ کا مصداق قرار دیا ہے، وہ امام باقر علیہ السلام کا گھر ہے، وہ امام باقر علیہ السلام کی اقامت گاہ ہے، وہ امام باقر علیہ السلام کی محفل ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ قبلہ صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو کیوں باقر العلوم کہا جاتا ہے؟ آپ کی علمی تحریک کیا تھی؟ امام باقر علیہ السلام کی جو علمی تحریک، جس کی طرف خود آپ کا لقب وہ اشارہ کرتا ہے، باقر کا لقب، باقر کا معنی ایک یہی کیا گیا ہے کہ پیٹ چاک کرنے والا۔ آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے علوم کا پیٹ گویا چاک کیا۔ در حقیقت امام باقر علیہ السلام کی علمی تحریک کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام کے ظہور کے بعد تعلیم و تعلم کی اور علم کو پھیلانے کی جس تحریک کا آغاز خود اسلام نے کیا تھا، خود قرآن نے کیا تھا، اور قرآن کی آیات میں تاکید کی گئی تھی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے خوف خدا صرف علماء کے دل میں ہوتا ہے۔ علماء ربانی ہوتے ہیں جو خدا کا خوف کھاتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا ہے وہ عالم ہے، اور خوف خدا عالم ہی کے دل میں ہوتا ہے۔ یا قرآن کی نظر میں بنی نوع بشر کے مابین برتری کا معیار علم ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان کے بعد درجات اگر کسی کے بلندتر ہیں بنی نوع بشر میں، تو وہ قرآن کی نص کے مطابق وہ صاحبان علم ہیں، الذین اوتوا العلم، جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ تو قرآن کی تاکید تعلیم پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام اپنے اصحاب کی تعلیم و تربیت پر تھا، اپنے اہل بیت کی تعلیم و تربیت پر تھا، اور اصحاب میں اصحاب صفہ معروف ہیں، گویا ایک جماعت اصحاب کی، ان کا گویا کام ہی یہی تھا کہ وہ علم حاصل کریں۔ لیکن باوجود بدقسمتی سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ جو بساط علم سرکار نے بچھائی تھی، اس کو بعض سیاسی اور بعض سماجی عوامل کی وجہ سے گویا لپیٹ دیا گیا، اور یہ مسند علم حضرت امیر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی کما حق ہو نہ بچھا سکے، اگرچہ آپ نے وارث علم نبی ہونے کے حوالے ایک عظیم علمی میراث چھوڑی، جو آج بھی نہج البلاغہ کی صورت میں، اقوال علی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن باقاعدہ شاگرد پروری یہ موقع نہ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو میسر آیا، نہ امام حسن مجتبیٰ کو، نہ امام حسین کو، نہ امام علی بن الحسین علیہ السلام کو۔ پانچویں امام باقر علیہ السلام کو یہ موقع ملا۔ تو اس بنیاد پر آپ نے علوم کا سینہ چاک کیا، اور آپ نے متلاشیان علم کی قدردانی کی، طالب علموں کو جیسے شمع پروانوں کو اپنے گرد جمع کر لیتی ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام نے علم کے متلاشیوں کو
جو فقہ میں علم حاصل کرنا چاہتے تھے، جو اخلاق میں علم حاصل کرنا چاہتے تھے، جو عقائد کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، بدقسمتی سے وہ جو درمیان میں ایک عرصہ گزرا، اس میں چونکہ باب علم گویا بند کر دیا گیا تھا اور لوگوں کو اہل بیت کے دروازے سے ایک حد تک دور کر دیا گیا تھا، یہ اسی کی وجہ تھی کہ بہت سارے کلامی فقہی فرقے وجود میں آئے۔ خوارج کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ علمی شبہات تھے جن کا پراپر جواب انہیں میسر نہ آیا۔ اسی طرح سے بعد میں کہیں زیدیہ وجود میں آ گئے، کہیں راوندیہ، کہیں غالیہ، کہیں مرجئہ، کہیں معتزلہ، کہیں اشاعرہ، کہیں وعیدیہ، یہ سارے جو فرقے مختلف عقائد کے ساتھ وجود میں آ رہے تھے، اور پھر یہودی اور عیسائی انہیں بھی موقع مل گیا تھا کہ یہ جو علمی ایک بحران تھا امت اسلام کے درمیان، تو اس میں وہ بھی اپنی آراء کو اسلام کے طور پر یا کنڈکٹ کر رہے تھے، یا بالآخر اسلامی جو عقائد و نظریات تھے ان میں تشکیک ایجاد کر رہے تھے۔ تو اس ماحول میں امام باقر علیہ السلام نے مسند علم بچھائی، علوم کا سینہ چاک کیا، فقہ ہو، تفسیر ہو، اخلاق ہو، کلام ہو، حتیٰ مادی علوم جیسے فزکس، کیمسٹری، نجوم، یہ آپ نے ان کی تعلیم دی، اور یہ امام باقر علیہ السلام کی علمی تحریک تھی جو آپ نے ایک منفرد انداز سے شروع کی۔ قبلہ صاحب، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی تحریک کی نمایاں خصوصیت یا خصوصیات کیا تھیں؟ امام باقر علیہ السلام کی جو علمی تحریک ہے، اگر ہم اس کی نمایاں خصوصیات ان پہ گفتگو کرنا چاہیں تو وہ چند ایک نمایاں خصوصیات ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی جو نمایاں خصوصیت ہے امام باقر علیہ السلام کی علمی تحریک کی، وہ تحصیل علم یا حصول علم کے قبلہ کی جہت کو ٹھیک کرنا، یہ اس کا ٹائٹل بنایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے جیسے انسان لاکھوں ہزاروں دیگر کام انجام دیتا ہے، ہر کام کے انجام دینے کا ایک راستہ ہوتا ہے، پراپر وے ہوتا ہے یا پراپر ڈائریکشن ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی کام اپنے پراپر وے سے اور پراپر ڈائریکشن سے انجام نہ دیا جائے، اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ علم کا حصول بھی اسی طرح سے ہے، جب تک پراپر وے سے علم حاصل نہ کیا جائے، درست ڈائریکشن اور درست منابع اور سورسز سے اور درست میتھڈالوجی کے تحت علم حاصل نہ کیا جائے، تو علم کبھی بھی سود آور نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلیم ضلالت اور گمراہی کا موجب بن جاتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے علم کے قبلہ کی جہت کی تعین کے لیے جہاں علم کے حصول پر بہت زیادہ تاکید فرمائی، آپ گویا بار بار کہا کرتے تھے، روایت میں کان الباقر علیہ السلام یقول، گویا آپ کہا کرتے تھے کہ لو اتیت بالشباب من شباب الشیعہ لا یتفقہ فی الدین لاوجعتہ، اگر مجھے ایک ایسا شیعہ نوجوان میرے سامنے آ جائے کہ لا یتفقہ فی الدین، جو دین میں فہم و فراست حاصل نہیں کرتا، علم دین حاصل نہیں کرتا، جسے دین کا فہم حاصل نہیں ہے اور وہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے درپے نہیں ہے، تو لاوجعتہ، میں اسے گویا سزا بدنی تنبیہ، یعنی ایک مقام جہاں امام بدنی پنشمنٹ کے بھی قائل ہو رہے ہیں اپنے شیعہ نوجوانوں کے لیے، وہ اس وقت کے شیعہ جوان ہو اور دین کے علم کی حصول کی تگ و دو میں نہ ہو۔ ایک طرف یہ تاکید تھی، اور دوسری طرف یہ علم حاصل کرنے کا جو پراپر وے ہے، یا آج کی ٹرمینالوجیز اور جس عصر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ڈیجیٹل ایج کی اگر اگزامپل دی جائے
تو وہ آپریٹنگ سسٹم جو جب تک نہ ہو تو جتنے بھی علم کے حصول کے سورسز ہیں ان سے انسان پراپر علم حاصل نہیں کر سکتا. وہ عقل ہے. ظاہر ہے کوئی بھی منبع علم کے حصول کا، وہ قرآن کریم ہو، وہ سنت ہو، وہ دیگر منابع ہوں، ان سے انسان عقل کو جب تک استعمال نہ کرے ان سے علم پراپر حاصل نہیں کر سکتا. اور ملت اسلام میں بعد از رحلت پیغمبر ایک پرابلم جو پیش آ گئی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ نقل کے پیچھے اندھا بس حافظ بننا ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون. لہذا قرآن نے بھی یہ جو تعقل سے کام لینا ہے کہ وہ لم یخروا علیہا صما و عمیانا، قرآن نے مومنین کی اور حقیقی صحابہ نے علم و معرفت کی نشانی بتائی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں تو اندھے ہو کر بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے، تعقل کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں کہ یہ آیت کہتی کیا ہے. تو ایک فضا آج بھی حاکم ہے، رٹا فہم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیا گیا، بس لکیر کا فقیر جسے کہتے ہیں. تو یہ ایک بلا ہے عالم اسلام میں جو صدر اسلام سے چلی آ رہی ہے. قالا جہاں آ جائے قالا فلاں، بس قالا آ گیا، حدیث آ گئی، دروازے عقل کے بند نہیں، تعقل. لہذا امام علیہ السلام نے یہ قبلہ درست کیا کہ پہلے عقل پر آپ نے تاکید فرمائی. لہذا آپ نے عقل کے مقام و منزلت میں ایک حدیث نورانی آپ کے جو اصول کافی میں بیان ہوئی ہے کہ لما خلق اللہ العقل استنطقہ، عقل کا مقام آپ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو خلق کیا تو اسے بلایا، یعنی بلوایا. ثم قال له اقبل فاقبل، عقل سے اللہ تبارک نے حکم دیا کہ آگے عقل آگے آئی. ثم قال له ادبر فادبر، پھر فرمایا پیچھے ہو جا، پیچھے ہٹ جا، عقل پیچھے ہٹ گئی. ثم قال، پھر اللہ تبارک نے عقل سے خطاب کیا فرمایا، وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا هو احب منی احب الی منک، میں نے کوئی ایسی مخلوق خلق نہیں کی جو تجھ سے زیادہ مجھے محبوب ہو. ولا اکملتک الا فی من احب، میں عقل کو صرف اسی میں کامل کرتا ہوں جو میرا محبوب ہوتا ہے. جو محبوب کبریا ہوتے ہیں ان میں عقل کامل ہوتی ہے. اما انی ایاک امر و ایاک انہی، اے عقل میرا امر نہیں تجھے ہوگا، وَإِيَّاكَ وَعَاقِبْ وَإِيَّاكَ أُصِيبُ، میں عقاب بھی دوں گا تو تجھے اور ثواب بھی دوں گا تو تجھے. تو عقل سے کام لینا، یہ قبلہ درست کیا امام باقر علیہ السلام نے مسلمانوں کا. اور دوسرا، لوگ جو دروازہ رسول خدا چھوڑ گئے تھے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، لوگوں نے عطرت کا دروازہ چھوڑ دیا تھا. امام نے ان دونوں دروازوں کی طرف، قرآن کی طرف اور عطرت کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول فرمائی. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو آپ کے نورانی فرمان یا سعد تعلم القرآن فإن القرآن یأتی یوم القیامت فی احسن سورہ. آپ فرماتے ہیں سعد قرآن سیکھو کہ قرآن قیامت کے دن بہترین صورت میں آئے گا. پھر قرآن کی فضیلت میں وہ سرکار ایک مفصل حدیث بیان فرماتے ہیں کہ کیسے بروز محشر قرآن آئے گا اور تمام خلائق دیکھ رہے ہوں گے، پہچان نہیں پائیں گے یہ کون ہے، یہ اتنا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ایسے آئے گا. تو پھر آ کے پیغمبر سے لوگ پوچھیں گے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نہیں پہچانتے کون ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول فرمائیں گے ھذا حجت اللہ علی خلقہ، خدا کی خلق پر حجت خدا قرآن ہے. قرآن سے جو دور ہے وہ چاہے جتنا بھی تعلیم یافتہ ہو جائے، جتنا بھی صرف و نحو پڑھ لے، جتنا بھی کیمسٹری اور فزکس پڑھ لے، جتنا بھی فلسفہ و منطق پڑھ لے، جو کچھ بھی پڑھ لے، اگر قرآن سے دور ہے تو گویا وہ اس سے قبلے کی جہت ہی گم ہو گئی ہے، وہ کسی غلط جہت میں حرکت کر رہا ہے. تو حجت خدا یا حجتی فی الارض و کلامی صادق الناطق، یہ قرآن کا مقام امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور اسی طرح سے اہل بیت و عطرت اطہار المسلام، آپ نے فرمایا بون الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ
وہ کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور ولایت۔ وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، کسی چیز کی طرف اس طرح سے دعوت نہیں دی گئی جس طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کی طرف بلایا گیا ہے۔ اور آپ نے یہی فرمایا کہ جو علم الہی ہے، اس میں اعظم الہی کے 73 حروف ہیں، ان میں سے 72 کا علم ہم اہل بیت کے پاس ہے، ایک حرف کا علم وہ خزانہ غیب میں خدا کے پاس ہے، اور وہ صرف مخصوص ہے خداوند تبارک تعالیٰ کے ساتھ۔ اور آخری بات جو آج تک عالم اسلام میں تعلیم کا قبلہ درست نہیں ہونے دے رہی اور مسلمانوں کے زوال اور پسماندگی کا موجب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے علوم کو 2 حصوں میں تقسیم تفریق کر دی، مادی علم اور معنوی علم، دنیاوی علم اور دینی علم۔ امام باقر علیہ السلام کے نزدیک علوم میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ آپ کی اس میں محفل میں، آپ کے حلقہ درس میں جہاں فقہ پڑھائی جاتی ہے، وہاں فزکس بھی پڑھائی جاتی ہے، وہاں کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام بھی اپنے پدر بزرگوار سے فزکس اور کیمسٹری اور ان کی تعلیمات جو ہے نا حاصل کرتے ہیں، اور آپ کے اصحاب ایک سسٹم کے تحت۔ دنیا کے ابلیسوں نے، شیطانوں نے مسلمانوں سے عصری علوم لے لیے اور ان میں پیش رفت کی، ترقی کی، اور انہی علوم کی بنیاد پر آج عالم اسلام پر بھی حکمرانی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں نے انہیں گویا غیر دینی علوم قرار دے کر، دنیاوی علوم قرار دے کر ان سے اعراض کیا، منہ موڑا، روگردانی کی، جس کے نتیجے سے وجہ سے آج مسلمان زبوں حال ہے۔ تو امام نے گویا یہ بھی قبلہ درست کیا۔ تو یہ عمدہ خدمات تھیں امام کی، جو علمی تحریک کی اس کی عمدہ خصوصیات تھیں۔ قبلہ صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کب اور کیسے ہوئی، اور آیا آپ نے اپنی شہادت کے وقت کوئی خاص وصیت فرمائی تھی؟ جی، آج اس مولا آقا کا روز شہادت ہے جن کی عمر مبارک 57 سال ہے۔ آپ 57 ہجری میں پیدا ہوئے اور 114 میں آپ نے شہادت پائی۔ آپ کی امامت کا دورانیہ 19 سال ہے۔ آپ سن 61 ہجری میں کربلا میں موجود ہیں۔ کربلا میں اہل بیت کے بچوں پر، حسین کے بچوں پر جو مصائب آئے، جو تمانچے کھائے، جو کربلا کے میدان کی پیاس سہی، جو سختیاں دیکھیں، پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا سفر اور شام کا زندان، ان سب مصائب سے گزرے امام باقر علیہ السلام۔ اور پھر وقت کے جو خلفاء تھے، ہشام ابن عبد الملک کے مظالم، انہوں نے امام کے گھر پہ جاسوس بٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کو شام میں ایک بار پھر حاضر کیا گیا اور 3 دن تک آپ کو غلاموں کے محلے میں ٹھہرایا گیا، صرف توہین کے لیے۔ اور بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو زہر جفا سے شہید کر دیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جو وصیتیں کی میرے بابا نے، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میرے مال سے 800 درہم وہ جدا کر لینا، جنہیں میری عزاداری پر خرچ کرنا۔ گویا امام باقر علیہ السلام کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، ائمہ طاہرین کی، خود مولا کی عزاداری وہ بہت اہم ہے۔ وہ موضوع ہم طالب علموں کی اسلام موضوعیت رکھتی ہے، اور اس کے لیے مال الگ کرنا، اس پہ مال خرچ کرنا، یہ سنت ہے امام باقر علیہ السلام۔ اور آپ نے فرمایا اگر ہو سکے تو 10 سال تک مقام مینا میں، میدان مینا میں میرے لیے عزاداری قائم کی جائے۔ خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں امام باقر علیہ السلام کے عزاداروں میں شمار فرمائے، اور ہمیں عزاداروں کا ثواب اور اجر عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کے جد امجد مظلوم کربلا سید الشہداء کے عزاداروں میں قرار دے، اور ہمیں ائمہ طاہرین کی شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی علم، حلم، صبر اور قربانی کا روشن نمونہ ہے۔
جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو دشمنوں نے زہر دے کر آپ کو شہید کیا، مگر امام علیہ السلام نے جاتے ہوئے امت کو پیغام دیا، علم و حق کی راہ کبھی نہ چھوڑنا اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کو اپنے نجات کا ذریعہ بنانا۔ آپ نے نصیحت میں فرمایا، ہماری ولایت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا کیونکہ یہی نجات کی کشتی ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف امام کی شہادت پر آنسو بہائیں بلکہ ان کی علمی تحریک کو زندہ رکھیں، ان کے افکار کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔